السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کے مسائل کا 15واں سبق ہے۔ ابھی جیسا کہ پچھلے اسباق میں یہ بتا چکا ہوں کہ لڑکا لڑکی پسند آنے کے بعد شرعاً جو طے کرنا چاہیے وہ یہ کہ مہر کتنا ہوگا، لیکن وہ طے کرنا چھوڑ کر ہمارے یہاں پر طے ہوتا ہے کہ نکاح میں آپ بھیک کتنی دیں گے، خیرات کتنی دیں گے۔ ہمارے جو خاندانی بھوکے مہمان آنے والے ہیں، جن کی ڈھیریاں زمینوں کو ٹچ ہو رہی ہے، انہوں نے کبھی کھائے نہیں تھے بیچاروں نے، وہ آنے والے ہیں آپ کے یہاں پر۔ ہم وہی انتظار میں تھے کہ کب ہمارے بیٹے کی شادی ہوں گی تو لڑکی والوں کے کھانے پر ہم لوگ حملہ بول کر اپنے اپنے ڈھیریوں کو سکون پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے اتنے بھوکے مہمان آنے والے ہیں، ان کے کھانے کا بھی آپ نے نظم کر دینا، اور کس ہال میں ہوں گی اور کہاں ہوں گی۔ مطلب جو برہمنوں کے طے کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کے یہاں پہ طے ہوتی ہے، اور جو ہمارے یہاں طے کرنے کی چیز ہے مہر، اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ اتنی سستی، چونکہ میں خود نکاح پڑھاتا ہوں، بہت سارے جگہوں پر مجھے جانا پڑتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے۔ اب میں نے دیکھا ہوں کہ دین کے اعتبار سے ایریے کے ذمہ دار، بعض لوگ وہ گلی کے محلے کے ذمہ دار، بعض لوگ پورے شہر کے اکابر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے کا نکاح ہے، اور انہوں نے پہلے سے سب طے کیا ہوا ہے کہ تاریخ کیا رہے گی، ہال کون سا رہے گا، ان کے کتنے بھوکے مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن یہ حضرت نے ابھی تک طے نہیں کرے کہ مہر کتنا ہوگا اور وہ کتنا مہر ادا کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگوں، میں اسی لیے تو بار بار بولتا ہوں نا کہ ہماری کائی کی دینداری، خالی جبہ پہننے کی دینداری، اس کے علاوہ وہ برہمانہ رسوم، وہ برہمانہ طریقے ہمارے اندر، کہ ہال طے ہو چکا ہے، بھیک میں کیا چاہیے وہ طے ہو چکا ہے، جہیز طے ہو چکا ہے، مہمان کون سی ڈشز کھائیں گے، بیچاروں نے خاندان میں کبھی کھائے نہیں تھے ان کے 7 پشتوں نے، اس لیے ابھی سے پوری لسٹ بنا کے دے رہے ہیں۔ اسٹارٹر میں ہمارے بھکوں کو یہ لگیں گا، اور مین کورس میں یہ لگیں گا۔ آئس کریم تو انہوں نے بھکاریوں نے دیکھے ہی نہیں تھے، اس لیے ان لمیٹڈ آئس کریم ہونا ان کو سالوں کو ان لمیٹڈ آئس کریم چاہیے، ڈھیریوں کو ان کے زمین کو رگڑے تک، اور چائے کے اسٹال اور کافی کے اسٹال چاہیے ان کو۔ یہ چیزیں طے ہو گئی، اور حضرت نے جو مہر طے کرنا چاہیے تھا، جو نکاح میں ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اگر بغیر مہر کے نکاح ہو بھی جاوے تو وہ مہر ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے شریعت کا حکم، اور وہ ہمارے یہاں پہ پہلے سے طے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بزرگوں، میں نے یہ جو سستی دیکھا ہوں نکاحوں کے مجلسوں کے اندر مہر کے بارے میں، رونا آتا ہے اور افسوس کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو لوگ خالی مسواک اور ناڑا کیسا باندھنا، یہ سنتوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، وہ کیسے بھول جاتے ہیں مہر کے بارے میں، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 11 نکاح کیے ان میں کیسے مہر ادا کیا، اپنی تمام بیٹیوں کا مہر کیسے طے کیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا کیسا معمول تھا، انہوں نے کیسے کیسے اپنے مہر ادا کیے، یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کو۔ اور اگر پتہ بھی ہے تو چونکہ ہم بمن ہیں، انڈیا کے رہنے والے بمن، چاہے پھر کوئی جبے والا بمن ہو یا پھر اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے والا برہمن ہو، ہے تو برہمن ہی، اس لیے وہ چیزیں طے ہوں گی جو برہمنوں کے یہاں پہ طے ہوتی تھی۔ مہر کہاں سے طے ہوں گا، یہ معلوم ہی نہیں ہے بیچارے کو، بھولے بن گئے ہوئے ہیں مہر ادا کرتے ٹائم پہ۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں، میں نے حجت کی لوگوں کے ساتھ میں، جنہوں نے اپنے دولہوں کو مرسیڈیز کے اندر بٹھا کے لے کر آئے، وہ دولہا
جس نے زندگی میں کبھی رکشے کی سیٹ نہیں دیکھا تھا، وہ سیمڑے سیمڑے دولے جنہوں نے ناک ایسی بہتی تھی جن کی ٹھڈی تک، ویسے سیمڑوں کو آڈی کار میں بٹھا بٹھا کے لے کر آنے والے دولوں کو، اور جب مہر کی بات آئی تو بولے باندھو 786 روپیے، لکھو 1100 روپیے، لکھو 2100 روپیے، لکھو 2500 روپیے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ ارے یہی حرکتوں کی وجہ سے تو وہ مسلمان عورتیں روڈوں پہ راستوں پہ نکلی تھی، جنہوں نے پچھلے دنوں جو اتنا بڑا بوال کھڑا ہوا، جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیا، اسی لیے تو کہ مردوں نے ایسا ظلم ان کے اوپر کیا، جو ان کا حق تھا ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ یہ مہر ہے، یہ 1100 روپیے۔ 1100 روپیے آج کے زمانے میں روڈ پہ پھرنے والی عورت بھی نہیں لیتی۔ 2100 روپیے، 2500 روپیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مہر طے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھرانوں میں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے وہ ہے 10 درہم، اس سے کم مقدار نہیں ہے۔ لیکن 10 درہم کس کے لیے ہے؟ 10 درہم ان کے لیے ہے جو ایک دم ہی خستہ حال ہے، جو ایک دم ہی روڈ پر ہے، جن کے رہنے کا کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ روڈوں پہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو درگاہوں کے سامنے لائن لگا کے بیٹھتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے بچے دن نکلتے ہی جو سگنل ہوتے ہیں وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ 10 درہم کی مقدار ہمارے زمانے کے حساب سے ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 10 درہم ہوتے کتنے ہیں؟ 10 درہم زیادہ سے زیادہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم نے حساب کیے تو 10 درہم یعنی 1 درہم 1 تولے کا بھی اگر ہم پکڑیں گے تو چاندی کا جو آج کے زمانے میں بھاؤ ہے، وہ چاندی مل رہی ہے 40,000 روپیے کلو کے بھاؤ سے، تو 1 تولہ 400 روپیے کا ہوگا۔ اب 10 درہم میں کتنے تولے چاندی آئے گی، وہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے طے کرنا پڑے گا۔ تو اتنی کم مقدار کے تو آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کے سیمڑے جو بچے ہیں وہ 15 اور 20 ہزار کے موبائل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مہر کی رقم اور مقدار نہیں ہے۔ پھر دوسری مقدار مہر فاطمی ہے، جو ہمارے تمام لوگوں کے لیے ہے، جو متوسط اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کم سے کم انہوں نے مہر فاطمی اپنے نکاحوں کے اندر دینا چاہیے یا اپنے بچوں کے نکاحوں میں طے کرنا چاہیے۔ مہر فاطمی کی مقدار آج کے زمانے کے حساب سے ہوتی ہے 1 کلو 600 یا 700 گرام چاندی، یعنی 1.25 کلو چاندی پکڑ کر ہم چلے۔ 500 درہم مہر فاطمی تھا، جو آج کے زمانے کے حساب سے 2.25 کلو بھی چاندی اگر ہوتا ہے تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ جہاں آپ شادی کے ہال کے 1 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، 1.5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو بھوکی پوری قوم آئی ہوئی ہے دڑچنے کے واسطے، ان کو فری میں کھلانے کے لیے آپ کے پاس میں ٹائم ہے اور ان کو لانے کے لیے بسوں کے خرچے کے لیے پیسہ ہے، تو وہ لڑکی کو دینے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مہر فاطمی ہر مسلمان آج کے زمانے کا دے سکتا ہے۔ کوئی آج کے زمانے میں اتنا غریب نہیں ہے جو 10 درہم کی مقدار والے مہر کے اوپر آ جاوے۔ ہر مسلمان آج کے زمانے میں مہر فاطمی آرام سے اور اطمینان سے ادا کر سکتا ہے۔ جب یہ 15,000 کا موبائل استعمال کر سکتا ہے، جب یہ 1 لاکھ روپے کی گاڑی استعمال کر سکتا ہے، جب یہ مسلمان دوسری اپنی جو ضروریات ہے شوشہ والی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ادر چیزوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر سکتا ہے، اس کو مہر فاطمی دینے میں کیا ہوا؟ تو اس کے لیے ہماری وہ بہنیں بھی جو میرا بیان سن رہی ہے، یاد رکھے ان کو بھی برابری کا حق ہے۔ وہ بھی اپنے نکاح سے پہلے اس بات کی تحقیق کرے کہ لڑکے والوں نے مہر کتنا باندھا ہے۔ اگر وہ آپ کے حیثیت کے مطابق مہر دے رہے ہیں تبھی آپ قبول کرے، ورنہ لات مارے آج کے زمانے کے یہ لالچی کتوں کو، لات مار کے ہکالے سالوں کو، ایسوں کو جنہوں نے مذاق بنا لیا، جن کی وجہ سے آج مسلمان ماں بہنیں روڈوں پہ راستوں پہ نکل رہی ہے۔ اگر یہ آپ کو مہر فاطمی نہیں دیتے ہیں یا اتنی رقم نہیں دیتے ہیں، مہر پہلے طے ہونا چاہیے، اور اس سے اونچی مقدار جو مہر کی تھی وہ نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو اللہ کے نبی سے
پڑھایا تھا انہوں نے اپنی طرف سے 400 دینار ادا کیے تھے. 400 دینار ہمارے زمانے کے حساب سے کتنے ہوں گے آپ اس کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں. لیکن میں نے حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی صدر مفتی شاہی مراد آباد ان سے سنا تھا یہ بات، اور وہ پورا بیان میرے ذہن میں ہے حضرت کا. حضرت ہمارے یہاں بخاری شریف کے ختم پر تشریف لائے تھے تو حضرت نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت کر کے یہ کہا تھا کہ آج کے زمانے میں مہر کے معاملے میں بہت سستی ہے. جو انسان کی حیثیت مہر فاطمی دینے کی ہے وہ بھی 10 درہم والے مہر پہ آ کر ٹک جاتا ہے. یہ کہاں کی دینداری ہے بھائی آپ کی؟ اور جو 400 دینار والا جو مہر ہے مہر ام حبیبہ وہ ادا کر سکتا ہے جس کی مقدار 2 سے 2.5 لاکھ روپیے ہوتی ہے، تو وہ مسلمان مہر فاطمی تو کیا اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے بڑے شو روم ہیں مسلمانوں کے، 1-1 لاکھ 2-2 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے شو روم آپ چلا رہے ہیں، 5-5 10-10 کروڑ کا آپ کا کاروبار ہے. اور اس کے بعد ایسے مسلمان بھی نکاحوں کے مجلس میں مہر لکھاتے ہیں 11,000 اور 15,000. ارے شرم آنا چاہیے تجھے، کروڑ پتی آدمی ہے تو. وہ جو مہر ام حبیبہ ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، بلکہ تیرے لیے تو اس سے بھی اور اونچی ایک مقدار ہے. جو مہر ام کلثوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ اس بات کی تمنا تھی کہ میری نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو جاوے، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ درخواست پیش کی کہ ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت علی چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو دے. لیکن جب حضرت عمر کا تقاضا آیا اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جاوے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاں کر دی. اور وہ خوشی میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی وہ میرے نکاح میں آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم مہر طے کیا. اندازہ لگاؤ، یہ بھی ہمارے شریعت کے اندر مہر کی ایک مقدار ہے. لیکن ہے ہم میں سے کوئی ادا کرنے والا؟ ہمارے ہاں وہ 786 میں مرغی نہیں آ رہی آج کے زمانے میں، اور ان کو 5.5 فٹ کی لڑکی چاہیے، دلہن چاہیے ان کو. 2100 2500، ارے بکری نہیں آ رہی، بکری 2500 روپیے میں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، مہر کے بارے میں ذرا پہلے سے طے کیا کرو. کتوں کے جیسا لڑتے، ورنہ لوگ فارم لکھتے ٹائم پہ لڑکے والے لڑکی والے آپس میں تو میں چل رہی ہے. پہلے سے سب طے ہو گیا، کھانے کا طے ہو گیا، منڈپ کا طے ہو گیا، سب طے ہو گیا، دڑچنے کا طے ہو گیا. مہر کیا ان کا باپ طے کریں گا پہلے سے؟ تو مہر بھی تو طے کرنا تھا نا. جو فرض ہے، جو واجب ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ طے کرنے کو امت تیار نہیں. اور امت کی وہ تمام بہن بیٹیاں جو میرا بیان سن رہی ہے، وہ مہر کے معاملے میں پہلے سے طے کرے اور نقدی مہر لے. ورنہ بہت سارے ڈنگروں کو اور بڈھوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ کروڑوں اربوں پتی بن گئے، قبروں میں چلے گئے، لیکن بیویوں کا مہر انہوں نے ادا نہیں کیا. اس کے بعد میں وہ بڑھیا کو بیچاری کو ہاتھ پکڑ کے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بولو بوڑھوں کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے مہر معاف کر دیا. اب وہ بیچاری بڈھی وہ جانتی ہے کہ یہ ڈنگرا زندہ تھا تو اس نے میرا مہر نہیں دیا. اب قبر میں گئے بعد یہ کیا میرا مہر ادا کرے گا؟ وہ بولتی ہے میں نے اللہ کے لیے مہر معاف کر دیا. ارے بھائی، ایسے سے مہر معاف نہیں ہوتا ہے. اس بوڑھوں کے میراث اور وراثت کا جو پیسہ ہے اس میں سے وہ مہر کا پیسہ نکالنا پڑے گا، وہ ادا کرنا پڑے گا. یوسا بیہا او دین میں علماء نے وہ جو دین ہے اس کے اندر وہ مہر کو بھی رکھا ہے جو مہر ابھی تک ادا نہیں کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مہر کے بارے میں تھوڑا سا ہم تمام کے اندر بیداری پیدا فرمائے، اور جن جن کے مہر باقی ہے وہ ابھی اسی وقت اپنی اپنی بیویوں کو جو ہے نقدی کے اندر ادا کرے، ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور جو ماں بہنیں سن رہی ہے وہ اسی وقت میں اپنے شوہروں سے اپنا مہر وصول کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.